یہ لاہور ہے، روشنیوں کا شہر، ترقی کا شہر، اربوں کے بجٹ کا شہر۔ لیکن اسی شہر میں سڑک کے نیچے موت چھپی بیٹھی تھی۔ ایک ماں اپنی ننھی معصوم 10 ماہ کی بچی کو سینے سے لگائے جیسے ہی سڑک پر اترتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی، تمام اداروں نے جھوٹ بولے اور اس کے بعد ان اداروں کی سرزنش بھی ہوئی وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں گے، اس سانحے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب، سانحہ مین ہول، وہاں پر حالات، وقت اور حالات کا تقاضا کیا تھا؟ ایک معصوم بچی، اس کی والدہ آتی ہے اور کھلے مین ہول میں گر جاتی ہے، اور اس کے بعد افتاد یہ کہ ادارے اس کو جھٹلانے میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں سانحات کے۔ ابھی کراچی کے گل پلازا کے جو متاثرین تھے ان کے قبروں کی مٹی جو ہے وہ خشک نہیں ہو پائی تھی کہ آگ لگنے کے 2 اور واقعات کراچی میں ہو گئے، 2 لاہور میں ہو گئے، 3 پاکستان کے باقی علاقوں میں بڑے سانحات، حادثات سمجھ لیں وہ ہوئے۔ پھر 10واں یہ مین ہول والا ہو گیا، داتا دربار کے باہر بالکل قریب بھاٹی گیٹ چوک پہ یہ کام ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے صوبائی عصبیت کی اینک اتار کے دیکھیں کہ سندھ میں ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری دنیا کے کسی خطے میں مارا جائے یا کوئی مسلمان کسی کونے میں دنیا کے اس طرح کے حالات سے لڑتے ہوئے جنگ ہار جائے، مجھے دکھ ہوتا ہے، اہل اسلام کا بھی، اہل پاکستان کا بھی۔ فرزندان توحید تو جہاں بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بالکل ایسے شرن بھائی ہیں، عقیدتاً بھائی ہیں، مسلکن بھائی ہیں، دینی طور پہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہر کلمہ کو جو ہے وہ مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے، علامہ اقبال کا شعر ہے نا۔ یہ جو ہر پیر و جمع جو ہے نا، باشعور، ہمدرد، درد دل رکھنے والا، وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور میں تو ایک اور بات بھی اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، ہر انسانی جان پہ مجھے دکھ ہوتا ہے جو کسی حادثے کا، سانحہ کا، کسی منصوبہ بندی کا، کسی سازش کا شکار ہو۔ نیچرل ڈیتھ، ہر چیز تو خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا نا، ہمارا عقیدہ ہے، بالکل ایمان ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے کسی حادثاتی طور پر، سانحاتی طور پر، اس کا دکھ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے چنگا بھلا تھا، بھلا چنگا بندہ چلا گیا، اس کا دکھ ہے۔ جو لوگ شاپنگ کر رہے تھے گل پلازا کراچی میں، چشمے زدن میں وہ راکھ میں تبدیل ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، ہم نے بہت سخت سٹانس لیا اس پہ۔ اور ایک اور بات میں یہاں ضمناً، اور اس پہ ہمارے پروگرام کی آواز سنی گئی ہے، آواز سنی گئی، اور انہوں نے کیا کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اس کی۔ بالکل، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ، ہم نے صرف ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا اس فورم سے، بالکل ایسے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، پہلے لوکلی جے آئی ٹی بنائی، فلاں کیا، یہ کیا، اور انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ حاضر سروس جج سے کرائی جائے گی۔ وہ بھی جتنے ہم نے مطالبات کیے وہ اس پہ پورا اتری سندھ حکومت۔ پلازے کی تعمیر کا ہم نے کہا تھا سرکاری طور پہ کی جائے، انہوں نے مان لی۔ دوسرا ہم نے کہا جی کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، وہ کرائی جائے، سرونگ جج سے کرائی جائے، وہ کرا دیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا خوش آئند ہے کہ ہماری بات میں اللہ وزن پیدا کر رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ جو سانحہ بھاٹی گیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گل پلازا سے بڑا سانحہ ہے۔ اس میں تو صرف 2 لوگوں کی جان گئی، صرف 2 جان نہیں گئی، آپ ممتا کو دیکھیں جس نے اپنے جسم سے بالکل چپکا کے 10 ماہ کی بچی رضا فاطمہ، اس کو کیسے سینے سے لگایا تھا اور کیسے جدا ہوئی ہوگی پانی میں۔ اور یہ سانحہ شاید قابل برداشت ہوتا اگر پولیس نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں اس واقعے پہ کہ اس نے 1122 پہ کال کی، ریسکیو آئی، ریسکیو نے تھوڑا سا بس شورکوٹ کے رہائشی غلام مرتضیٰ نے 15 پہ اطلاع کر کے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے عزیزوں سے ملنے 7 اپ فیکٹری کے پاس گلبرگ کے علاقے میں آیا تھا، وہاں سے داد دربار سلام کرنے آیا، سلام کرنے کے بعد میری بیوی اور میری بچی اچانک گم گئے۔ وہ کہتے میرے سامنے گری ہے۔ اچھا،
پھر اس نے کہا جی کہ کہاں گرے, کہاں گمے, سوال 15 والا کر رہا ہے. اس نے کہا جی وہ گٹر ایک کھلا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں, داتا دربار کے سامنے یہ مین ہول نہیں ہے, یہ موت کے کنویں سارے کے سارے. گھپ اندھیرا رات کو 7 بجے کے بعد وہاں یہ دکھتا ہی نہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی روشنی ہو تو پتہ لگے مین ہول کھلے مین ہول 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے پڑے ہیں داتا دربار, ان فرنٹ آف داتا دربار بھاٹی گیٹ چوک تک. اچھا وہاں ایک نالا تھا, ہم وہاں پڑھتے تھے اسکول میں, تو وہاں ایک نالا تھا, نالے کے باہر 2 مشہور چیزیں تھیں. ایک زردہ اور پلاؤ بکتا تھا نالے کے لیفٹ پہ, نالے کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوتا تھا ایک شخص, بڑے بڑے پرات رکھے, ہم بچپن میں دیکھا, زردہ اور پلاؤ تول کے بیچتا تھا. اس کے بالکل سامنے تھا ایک دارالماہی, اس کا نام بشیر مشہور نہیں, صرف دارالماہی تھا. وہ دارالماہی تھا. 2 چیزیں مشہور تھیں. تیسری چیز کیا مشہور ہوئی وہ میں نے کی کہ نالے سے لاشیں ملتی ہیں نامعلوم افراد کی. پتہ کیا کیسے ملتی ہیں؟ وہ تھانہ لوئر مال اور تھانہ بھاٹی گیٹ کا سنگم ہے. تھانہ بھاٹی گیٹ اس نالے سے چند قدم کے 10 قدم کے فاصلے پہ, جہاں یہ خاتون ڈوبی ہے وہی 10 قدم تھانہ بھاٹی گیٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں مالشیوں نے اپنے اڈے لگائے ہوئے ہیں. ہاں مالش وغیرہ کرتے ہیں رات کو, گدا ڈالا ہے, چادر ڈالی ہے, تکیہ رکھا ہے, اور وہ کینڈل جو ٹکراتے ہیں وہ رکھیں اور مالش کرتے ہیں. مالش کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں بندہ مالدار ہے, دادر با سلام کرنے آئے, مالدار ہے, تو اس کو وہ نیچے رگ دبا کے, پاؤں کے قریب سے رگ دبا کے یا شہرک کے پاس ہاتھ زور سے لگا کے دباتے ہوئے اس کو مارتے تھے. اس کی گھڑیاں بہت قیمتی ہوتی تھی. پرس نکال لیا, گھڑی نکال لی, موبائل نہیں تھے اس دور میں, اور اس کو پھینک دیا نالے میں. تو مجھے آج وہی واقعے یاد آ گئے کہ یہ نالے میں گرے نہیں, گرائے گئے, یہ گرائے گئے. جس نے کھودا اس کو کھدائی کے بعد کھلا چھوڑ دیا, جس نے لائٹ نہیں لگائی, جس نے کوئی کوشن, آپ کو پتا ہے وارننگ لکھ کے لگائی جاتی ہے سائنس کے ساتھ, اور مہذب ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ تو لکھنے اور کے کارڈن کیا جاتا ہے اس کو, محاصرہ کیا جاتا ہے اس کو. بالکل ایسے. یہ 8 اقدامات ہیں حفاظتی کھدائی کے لیے جو ایل ڈی اے کے کانٹریکٹر کو سائن کرنے ہوتے ہیں. جس نے یہ نہیں کیے, اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے سعدیہ بی بی, 23-24 سال اس کی عمر ہے, جوان بچی, 3 اس کے بچے ہیں, 2 اور ہیں, ایک یہ تھی بیچاری جو سینے سے چپٹی ہوئی تھی اس کے. سعدیہ کو اور اس کی بیٹی رضا فاطمہ کو, معصوم بچی, ان تینوں کو قتل کیا گیا ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا جوڈیشل انکوائری کرا لیں, یہ اگر قتل عمد نہیں, ارادتاً قتل نہیں, تو قتل خطا ضرور ہے گل پلازا میں, اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قتل عمد ہے. اور اس کا ذمہ دار ٹیپا ہے, ایل ڈی ہے, ایل ایم سی ہے, کون ہے؟ جتنے تھے نا بڑے افسر, ان کو محض معطل کیا گیا ہے. معطلی کوئی سزا نہیں, کوئی سزا نہیں, بالکل ایسے. جس کے گھر میں صفے ماتم بچھی, جس کا 18 گھنٹے بعد لاش ملی, ایک 3 کلومیٹر سے بچی, وہ بھی ایک پتھر میں ٹک گئی. اب میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, وہ بچی ملی سگیاں پل کے قریب سے, پتھر میں ٹک گئی وہ, اس کی لاش, اور اتنی پھولی ہوئی لاش. اور یہ خاتون سگیاں سے آگے شیرا کوٹ کے پاس جہاں دریا راوی گرتا ہے, وہاں سے سعدیہ ملی. اب یہ سانحہ ہے تو سانحہ قابل برداشت تھا اگر اس کو ہینڈل ٹھیک سے کیا جائے, مس ہینڈلنگ نہ کرتے, روایتی پولیس گردی نہ ہوتی. میں پولیس گردی کا لفظ. اچھا, سب سے پہلے مس ہینڈلنگ کی 1122 نے, جس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ فیک خبر پھیلا رہا ہے. انہوں نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, پولیس کو کہا کہ یہ فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے, انارکی پھیلا رہا ہے. پولیس نے اسے پکڑا, اور اس کے بعد پولیس نے اس پہ تشدد بھی کیا. تشدد کیا. میرے گھر کے بالکل قریب چمبا ہاؤس, سول لائنز تھانہ اور ریس کوس تھانہ, ایک ہی جگہ پہ ایس ڈی پی او وہیں بیٹھتا ہے, ڈی ایس پی جو ہے, اے ایس پی وہیں بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ پولیس کلب ہے, سامنے گورنر ہاؤس ہے, ادھر چائنا چوک ہے, ادھر جیل روڈ ہے, ادھر جی او آر ہے, سینٹر آف وی آئی پیز موومنٹ, پورا علاقہ. وہاں پہ اس کو رکھا. اب مجھے یہ پتہ لگا ہے, رانا ثناء اللہ کے وفاقی وزیر قانون تھے اس وقت, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا
کہ انہیں بھی یہاں لا کے رکھا گیا تھا. یہ ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل ٹائپ ہے جسے تفتیشی نیب کا ہیڈ کوارٹر بھی کہتے تھے. وہاں رکھا اس شخص کو اور رکھ کے اس کو یہ کہا جملہ, یہ جو غلام مرتضیٰ ہے اس کو یہ جملہ کہا کہ تمہارے خلاف 302 کا پرچہ ہو جائے گا, تم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی ہے, اور تم نے جھوٹ بولا, ایک اور FIR تم پہ ہوگی, 15 کا غلط استعمال. دوسرے لفظوں میں اعتراف کروانے کی کوشش کرتے رہے زبردستی. پنجاب پولیس وہ سب چیزیں منوا لیتی ہے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا اور خدا بھلا کرے اس میڈیا انفلوئنسر کا, ایکٹیوسٹ کا, جو وہاں پہنچ گیا, جس نے ٹیکنیکلی, وہ سمجھتا تھا کرائم رپورٹنگ کو, اس نے ٹیکنیکلی, ہمارا شاگرد بچہ وہ, اس نے ٹیکنیکلی ثابت کیا کہ اسی جگہ گری, اس کے ساتھ ریت اور مٹی پڑی ہوئی تھی. جب ان کا پاؤں پھسلا ہے تو ریت اور مٹی جو ہے نا تھوڑا کھسک کے آ گیا. اس نے پھر کہا, آپ کو پتا ہے کہ چند قدم کے فاصلے پہ تھانہ بھاٹی گیٹ ہے اور جسٹ متصل واسا کا ڈسپوزل سینٹر ہے. واسا کا ڈسپوزل سینٹر, ان کی آنکھ کے نیچے, ناک کے نیچے اتنا بڑا سانحہ ہوا, مین ہول کہہ رہے ہیں, ڈیتھ ہول ہے وہ. پتہ نہیں کتنے داتا دربار سے, اور اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے, میں نے بڑے اس پہ پروگرام کیے, شہزاد ہوٹل, وہاں سے کئی بچے, کئی بڑے لاپتہ ہوتے رہتے, روٹین کے ہیں. گمشدگی رپٹ روز کبھی لوئر مال میں, کبھی بھاٹی گیٹ میں ہوتی ہی رہتی ہے. وہاں پہ بعض نامعلوم لاشیں بھی ملتی رہتی کچھ ہیں, نامعلوم نشئی بہت ہیں. طبی تھانے میں بھی درج ہوئے مقدمات. داتا دربار چوکی ہوتی تھی, تھانہ بن گیا, وہاں بھی ہوئے. یہ جو گمشدہ لوگ ہیں, پتہ نہیں کتنے اس کی نظر ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عملے کا, محکمے کا, ادارے کا, سرکاری حکام کا کوئی شخص ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی اس میں گر سکتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, معطلی جن کو کیا گیا معطل, کوئی سزا نہیں ہے. جن کے گھر میں صفحہ ماتم ہے, آپ پوچھیں غلام مرتضیٰ سے, آپ پوچھیں سعدیہ کے گھر والوں سے, والدین سے, آپ پوچھیں سعدیہ کے 2 معصوم بچوں سے جو سایہ مادر سے محروم ہو گئے. بالکل ایسے.